السلام علیکم محترم ناظرین۔ دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت محمد الیاس اتاری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعوت اسلامی کے قافلے میں سکھر گیا تو وہاں میری میمن برادری کے ایک معمر بزرگ حاجی محمد فتانی سے مجھے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشنی سے بھرپور یہ واقعہ سنایا۔ ریاست جوناگڑھ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ منورہ کا دیوانہ تھا۔ درود و سلام سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ درود شریف کا مشہور مجموعہ دلائل الخیرات اس کو زبانی یاد تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات پڑھتا رہتا تھا۔ ایک بار حج کے پربہار موسم میں جب عاشقوں کے قافلے حج کے لیے رواں دواں تھے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں موجود ہے اور والی بے کساں مدینے کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فروز ہیں۔ سبز سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار نور برسا رہا ہے، مگر مینار شریف کا ایک کنگرہ شکستہ ہے۔ اتنی دیر میں رحمت للعالمین نے لمحہ مبارک کو جنبش دی کہ پھول جھڑنے لگے۔ فرمایا، میرے دیوانے وہ دیکھو ہمارے مینار کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے پاس مدینہ آؤ اور اس کنگرے کو پھر سے بنا دو۔ جب آنکھ کھلی تو تنہائی تھی اور کانوں میں نبی کریم کی آواز تھی۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے وسائل بھی نہیں ہیں۔ ادھر عشق نے کہا کہ وسائل نہیں تو کیا غم ہے، تمہیں تو تاجدار مدینہ نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ چنانچہ دیوانے نے رخت سفر باندھ دیا، اپنے اوزاروں کا تھیلا اٹھا کے پور بندرگاہ کی جانب چل پڑا۔ ادھر بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا، مسافر تیار بیٹھے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے، لیکن سفینہ جنبش کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دیر ہو رہی تھی، اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر اس جھومتے دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید کوئی زائر مدینہ سوار ہونے سے رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں تھا، لہٰذا جہاز والوں نے ایک کشتی ساحل کی طرف بھیجی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کشتی پر سوار ہو کر جہاز تک پہنچ گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی جہاز مدینے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اس سے ٹکٹ کے بارے میں کوئی بات کی۔ بالآخر وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے مدینے کو پہنچ گیا اور بےتاب ہو کر روضہ اطہر کی جانب بڑھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جب اس دیوانے پر پڑی تو وہ بولے کہ یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ دیوانہ اکش بار آنکھوں سے سنہری جانیوں کے سامنے حاضر ہوا اور پھر باہر آ کر خواب میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرہ شکستہ تھا۔ چنانچہ اس نے کمر پر رسی بندھوا کر خدام کی مدد سے گھٹنوں کے بل اوپر چڑھا اور کنگرہ شریف کو تراش کر نیا بنا دیا۔ جب دیوانے نے سبز گنبد کو اپنے قریب پایا تو بےتاب روح نے دوبارہ نیچے جانے سے انکار کر دیا، اور جب اسے نیچے اتارا گیا تو دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، کیونکہ اس عاشق کی روح تو کب کی سبز گنبد خضرا کی رعنائیوں پر قربان ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ جس کو پسند آیا وہ کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھ دے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔